ماہنامہ الفاظ ہند کے تمام قارئین، الفاظ ہند فیس بک پیج کے اور الفاظ ہند یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو ریحان کوثر کا آداب۔ آج ہم جس کتاب پر بات کریں گے وہ کتاب دراصل بہت ہی اہم اور سلگتے ہوئے موضوع پر وہ کتاب تخلیق کی گئی ہے، جس کا عنوان ہے عالمی حرارت اور موجودہ آب و ہوا میں تبدیلی۔ اس کے مصنف نسیم سعید سر جو ہے ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ موریس کالج کے پروفیسر ڈاکٹر نصرت مینو صاحبہ بھی ہمارے ساتھ بطور مہمان خصوصی موجود ہے۔ ڈاکٹر نصرت مینو، ان کی کتاب پچھلے سال نقد و نظر جو ارشد جمال سر کے تنقیدی اور تحقیقی مضامین پر مشتمل کتاب تھی، وہ شائع ہوئی۔ اسی طریقے سے نقد جمال عنوان سے ایک اور کتاب زیر ترتیب ہے، اور ابھی طباعت و اشاعت کے مرحلے میں وہ کتاب ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ کتاب بھی منظر عام پر آئے گی، اور آئندہ ہم نقد و نظر پر ڈاکٹر نصرت مینو سے بھی باتیں کتابوں کی کریں گے۔ آئندہ اسی سلسلے کے تحت اس کتاب پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ تو جو کتاب آج ہم آپ لوگوں کے لیے لائے ہیں، اس کتاب، جیسے میں نے بتایا، اس کتاب کا نام عالمی حرارت اور موجودہ آب و ہوا میں تبدیلی۔ یہ ایک سلگتا ہوا موضوع ہے۔ اس کے مصنف نسیم سعید صاحب ہے، اور یہ کتاب مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی ممبئی سے کے مالی تعاون سے شائع کی گئی تھی۔ اس کی قیمت 80 روپے ہے، اور اس کتاب کی صفحات کی تعداد 108 ہے، جسے ودربھ ہندی اردو پریس کامٹی میں چھاپا گیا، اور الفاظ پبلیکیشن پٹانہ والی کامٹی سے اسے پبلشڈ کیا گیا۔ یہ کتاب، جس کی کمپوزنگ وسیم سعید نے کی اور اس کا سرورق ریحان کوثر نے تیار کیا تھا، یہ کتاب آپ کامٹی سے اشرف نیوز ایجنسی اینڈ بک ڈپو گجری بازار کامٹی، الفاظ پبلیکیشن اینڈ ودربھ ہندی اردو پریس کامٹی، نشیمن کلاتھ اینڈ لنگی مرچنٹ تمباکو اولی کامٹی، ان مقامات سے یہ کتابیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نسیم سعید صاحب کے گھر سے بھی یہ کتاب حاصل کی جا سکتی ہے۔ سعید منزل، پلاٹ نمبر 27، حاجی نگر، نیو ایئر کھیڑا، کلمنا روڈ، کامٹی۔ تو ان تمام مقامات سے جو ہے آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں، جس کی قیمت صرف 80 روپے ہے۔ تو سب سے پہلے تو نسیم سعید سر اور ڈاکٹر نصرت مینو، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اس اچھے اور اس ضروری موضوع، اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں نصرت مینو صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نسیم سعید صاحب کا تعارف، ان کی کتاب عالمی حرارت اور موجودہ آب و ہوا میں تبدیلی، اس کتاب کا تعارف پیش کریں۔ ڈاکٹر نصرت مینو۔ انمیوٹ کیجئے میم، انمیوٹ کر لیجئے۔ شکریہ ریحان سر۔ آج کی یہ تقریب ایک اہم ماحولیاتی تصنیف عالمی حرارت اور موجودہ آب و ہوا میں تبدیلی کے تعارف پر مبنی ہے۔ سائنسی اور ماحولیاتی ادب میں اب نسیم سعید صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں رہی۔
انہوں نے بہت سی سائنسی اور ماحولیاتی کتابیں تصنیف کر کے اس سمت میں اپنا نام درج کرا دیا ہے۔ میں ان کی اس وقی کتاب پر اپنا یہ مختصر مقالہ پیش کر رہی ہوں۔ میں ان کی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے شرکت کا موقع دیا۔ ساتھ ہی محترم ریحان کوثر صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ویبینار کا اہتمام کیا۔ میں اپنا مقالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس مقالے کا موضوع ہے حرارت عرضی اور موسمی اثرات۔ کہتے ہیں کہ اس کرۂ ارض کو اللہ نے 4 عناصر سے تخلیق کیا جسے عناصر اربع کہتے ہیں، یعنی آب و آتش، خاک و باد۔ ان عناصر میں عدم توازن کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مربوط نظام کے ذریعے اس کے استحکام اور بقا کا سامان بھی کیا۔ یہ سب ایک فطری انداز میں ترتیب دیا گیا۔ جب تک انسان فطرت کے ان تقاضوں کو پورا کرتا رہا اور فطرت سے ہم آہنگ رہا، تب تک کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا۔ مگر جب سائنسی انکشافات اور دریافتوں کے نتیجے میں اس نے اس توازن میں رخنہ اندازی کی، زمین اور اس سے متعلقہ نظام میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا۔ اپنی سہولت اور فطرت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی خواہش نے تخریب کے فتنے کو جنم دیا۔ گویا آج کا فطری عدم توازن انسان کی تمام مگر جب سائنسی انکشافات اور دریافتوں کے نتیجے میں اس نے اس توازن میں رخنہ اندازی کی، زمین اور اس سے متعلقہ نظام میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا۔ اپنی سہولت اور فطرت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی خواہش نے تخریب کے فتنے کو جنم دیا۔ گویا آج کا فطری عدم توازن انسان کی طمع اور اس کی سازشوں کا نتیجہ ہے، جس کا تدارک ممکن نظر نہیں آتا۔ ان مسائل پر ساری دنیا میں مختلف تنظیمیں سرگرم ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ان کے اثر و نفوذ ہیں، لیکن کم۔ اسی طرح اس میدان میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ساری دنیا اور تمام زبانوں میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مگر ہماری زبان اردو اس سے محروم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان افسانوی ادب اور اصناف شعر و سخن سے تو مالا مال ہے، لیکن اس میں دیگر علوم و فنون پر مواد ناکافی ہے۔ سماجی علوم اور سائنس، جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، اس موضوع پر مواد کے لیے اردو زبان کے قاری کو دیگر زبانوں خصوصاً انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ایسے قاری جو صرف اردو جانتے ہیں، ان کے لیے دیگر علوم و فنون سے متعلق آگہی مشکل ہو جاتی ہے۔ ضروری ہے کہ ایسے علوم و فنون جو ہماری روزمرہ زندگی کے لیے ناگزیر ہیں، انہیں اردو کے قالب میں ڈھالا جائے۔ اس غرض سے سر سید نے ترجمے کا شعبہ قائم کیا تھا اور سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی کا اثر ہے کہ آج اردو میں تھوڑا بہت سائنسی اور سماجی علوم پر مبنی مواد دکھائی دیتا ہے۔ سر سید تحریک کے بعد اس کی ضرورت اور افادیت کو سمجھتے ہوئے نظام حیدرآباد نے عثمانیہ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی اور اس کے تحت عظیم الشان دارالترجمہ قائم کیا اور انگریزی زبان سے سائنس، ٹیکنالوجی اور دوسرے علوم کی کتابوں کے تراجم کروائے۔ اس طرح ہر دور میں اردو کے عالموں اور دانشوروں نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق دیگر علوم و فنون سے متعلق معلومات اردو میں منتقل کی۔ نئی نسل میں بھی اگرچہ یہ کام سست روی سے ہو رہا ہے، مگر کچھ جیالے اس کارزار میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نام نسیم سعید بھی ہیں، جن کے حصے میں اس کتاب عالمی حرارت اور موجودہ آب و ہوا میں تبدیلی تحریر کرنے کی سعادت آئی ہے۔ یہ نسیم سعید صاحب کی 5ویں تصنیف ہے۔ اس سے پہلے ہماری قوم سائنس بک، تحریر سعید اور ریشمی رشتے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ نسیم سعید صاحب شہر کامٹی کے باوقار تعلیمی ادارے ایم ربانی ہائی اسکول و جونیئر کالج میں بطور معلم اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے بی ایس سی، بی ایڈ، بی اے ایڈیشنل انگریزی میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ 2015 میں ریاضی سے ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ ان کا تعلیمی سفر اب بھی جاری ہے۔
2020 میں RTM ناگپور یونیورسٹی سے اردو میں MA کیا ہے۔ ان کی صلاحیتیں ہماری آپ ایک اچھے خوشنویس ہیں اور فن خطاطی پر آپ کو عبور حاصل ہے۔ آپ کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ جو بھی نیشنل یا انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے اس دن کی خصوصیات اور اہم باتیں آپ بلیک بورڈ پر نہایت خوش خطی کے ساتھ لکھتے ہیں۔ آپ کا یہ فن بتدریج معروف ہوتا جا رہا ہے۔ جناب نسیم سعید صاحب کو کئی موقع پر اعزازات سے نوازا گیا ہے، جس میں 2007 میں کلا پریمی ادھیاپک ایوارڈ، 2008 میں اپ کرم شیل کلا ادھیاپک ایوارڈ، 2016 میں توقیر الفاظ ایوارڈ، 2018 میں یوم اساتذہ کے موقع پر راشٹروادی کانگریس پارٹی کی جانب سے سمان چند شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی خدمات کے لیے کئی توثیقی اسناد بھی آپ کو دیے گئے ہیں۔ امنگ، اردو دنیا، بچوں کی دنیا، خواتین کی دنیا، پالکا سماچار وغیرہ رسائل میں آپ کے مضامین وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہتے ہیں۔ 2019 میں آپ کو مثالی معلم جیسے اعزاز سے نوازا گیا۔ موجودہ دور میں عالمی حرارت اور اس کے اثرات جیسے اہم مسئلے کی طرف اس کتاب میں نہ صرف توجہ دلائی گئی ہے بلکہ اس کا حل تلاش کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب کا پہلا مضمون ہے گلیشیئر کے پگھلنے اور آلودگی کے اثرات عالمی آبادی پر۔ اس مضمون میں پاکستان کے سب سے گرم شہر جیکب آباد کا ذکر کیا گیا ہے، جو ایشیا کا سب سے گرم شہر ہے۔ موسم گرما میں اس شہر میں درجہ حرارت 53 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ملکوں میں آب و ہوا کی تبدیلی کے شدید اثرات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ درجہ حرارت میں نمی کے مستقل اضافے کی وجہ سے انسانی جسم پر ہونے والے مضر اثرات بتائے گئے ہیں۔ اس کتاب میں ماحولیات سے متعلق ایسی معلومات کو پیش کرنے کی صحیح کی گئی ہے جس کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ اس میں 13 ابواب شامل ہیں۔ قاری کی ذہنی استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے معلومات کو ترتیب دیا گیا ہے۔ عالمی درجہ حرارت کی کمی کے اثرات واضح کیے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو مصنف گلیشیئر اور عالمی حرارت کی توضیح بھی فرماتے۔ درجہ حرارت کے کم یا زیادہ ہونے سے ذہنی، دماغی، جسمانی صحت پر ہونے والے اثرات سے بھی آگاہ کیا ہے۔ ساتھ ہی اس صورتحال پر قابو پانے کی تدابیر بھی بیان کی ہیں۔ قطبین، چلی کا گرے، نیوزی لینڈ جیسے علاقوں کے حوالے سے اس کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کے ذریعے اس کی روک تھام پر کی جانے والی تدابیر بھی بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ہندوستان کے خصوصی حوالے سے تبصرہ کیا۔ اس طرح گلیشیئر اور درجہ حرارت سے متعلق نہایت مفید مضمون موصوف نے تحریر کیا ہے۔ قدرتی آفات اور فضائی آلودگی کے باہمی ربط کو بھی مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ اس سے انسانی ماحول کی صحت پر ہونے والے مضر اثرات سے آگاہ کیا ہے۔ اس میں ماحولیاتی آلودگی کے ساتھ ساتھ سماجی ناانصافی کا ذکر کر کے بڑا گہرا طنز کیا ہے۔ جیسے لکھتے ہیں کہ مگر ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں امیری غریبی کے درمیان خندق بڑی گہری ہے جس کا خمیازہ عام انسانوں کو اٹھانا پڑے گا۔ بڑی گہری اور پتے کی بات محسوس ہوئی تھی جو قاری کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھتی تھی۔ فضائی آلودگی پر قابو پانے کی تدابیر بھی بیان کی گئی ہیں۔ دنیا بھر میں اس سے متعلق اثرات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے جو قاری کو ہندوستان کے باہر دنیا کے معاملات سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ دونوں ہی ابواب بڑی محنت، لگن اور چاپلوسی سے قلم بند کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد عالمی حرارت سے متعلق عالمی سطح پر ہونے والی مختلف کارکردگیوں کا مکمل اور مبسوط جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اگلے ابواب میں گلیشیئر کا ایٹمی دھماکوں سے تعلق، ہوائی آلودگی کے اسباب اور شہری زندگی، عالمی حرارت کے کاشتکاری پر اثرات، عالمی حرارت اور شجر کاری جیسے موضوعات اہمیت کے حامل ہیں۔
موسم سرما اور انسانی صحت کا راز معلومات افزا اور مفید مضمون ہے، جس میں صحت کو برقرار رکھنے کے لیے موسم سرما میں ضروری احتیاطی تدابیر بیان کی گئی ہیں۔ خاص طور پر تغذیہ سے متعلق بحث انتہائی مفید اور کارآمد ہے۔ قاری ماحول سے آگاہی کے ساتھ ساتھ صحت اور تندرستی کی اہمیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ زلزلے پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ ایسے جانور جو معدوم ہوتے جا رہے ہیں، ان کے تحفظ اور بقا پر زور دیا گیا ہے۔ آب و ہوا میں تبدیلی اور سیلاب کے اثرات، نشان تحفظ ارض گریٹا تھنبرگ اچھے مضامین ہیں۔ کتاب ماحولیات کے میدان میں گلیشیئر فضائی آلودگی سے متعلق اہم معلومات کی حامل ہے۔ کتاب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ ہر بات کو مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسلوب بیان دلکش ہے جو قاری کی توجہ کو برقرار رکھتا ہے۔ اردو قارئین کے لیے یہ کتاب ایک گراں قدر تحفہ ہے۔ اللہم زد فضیل۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نصرت مینو صاحبہ۔ آپ نے میرے خیال سے تبصرے کا جو حق ہے، جو کہا جاتا ہے کہ تبصرے کا حق ادا ہونا، تو یہ تبصرے کا، تعارف کا اور تجزیے کا، تینوں باتوں کا جو ہے حق ادا کیا ہے آپ نے۔ بہت ہی جامع، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پر اثر جو ہے تبصرہ پیش کیا۔ اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دراصل اس کی مشمولات کے تعلق سے جو ہے وہ ابھی آپ نے اور روشنی ڈالنا ہے، تو اب ہم رخ کرتے ہیں ہمارے آج کی کتاب۔ جی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ نسیم سر سے تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد مشمولات کو ایک دفعہ آپ جو ہے سرسری طور پہ وہ پڑھ دیجئے، تاکہ لوگوں کو الگ سے ابھی اس کے بعد نسیم سر کے ہونے کے بعد۔ جی تو نسیم سعید سر کو تو سب سے پہلے اس کتاب کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور یہ بھی ایک فخر کی بات ہے کہ یہ کتاب اردو اکیڈمی، مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی کے تعاون سے شائع کی گئی۔ یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اعزاز ہے، تو اس کے لیے بھی مبارکباد۔ اسی طریقے سے نسیم سر دراصل ابھی ایسے موضوعات کا جو ہے احاطہ کر رہے ہیں کہ جو وقت کی ضرورت ہے، اور آپ کی پانچوں تصانیف جو ہے وہ الگ الگ موضوعات پر ہے، اور یہ ایک اہم موضوع ہے گلوبل وارمنگ، عالمی حرارت۔ دراصل یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے میں بذات خود ہم اپنے آپ کو ویلن تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ہمارے علاوہ باقی سب لوگ ویلن ہوتے ہیں، اور ایسے مسئلے بہت مشکل سے حل کیے جاتے ہیں۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ جو درجہ حرارت اس زمین کا بڑھ رہا ہے تو وہ میری وجہ سے نہیں، باقی سب کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ یہ چاہے ملک کا معاملہ ہو، چاہے ریاستوں کا معاملہ ہو، چاہے انفرادی طور پر ہو، چاہے اور بھی باقی تنظیموں کا معاملہ ہو، سب لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کی اہم وجہ میرے علاوہ باقی سب لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں نسیم سر کا استقبال کرتا ہوں، اور نسیم سر سے سب سے پہلے تو یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہ بتائے کہ ویسے تو سائنسی موضوعات پر لکھتے ہی رہتے ہیں، ماحولیات کے موضوعات پر جو ہے یہ آپ کی کتاب آئی ہے، تو اس کی تحریک آپ کو کہاں سے ملی؟ تو اس تعلق سے تھوڑا سا بتائیے، اور اس کتاب کے پس منظر سے جڑی ہوئی کچھ باتیں اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی شیئر کیجیے۔ نسیم سعید سر۔ جیسے کہ ریحان صاحب نے سوال کیا کہ اس کی تحریک مجھے کہاں سے ملی، دراصل
बचपन के मौसम में और आज के अपन जो माहौल में जो है फ़र्क देखते हैं। बचपन में बारिश होती थी लगातार मुसलसल, कई-कई दिनों तक झड़ियाँ लगती थी। मुसलसल बारिश हो रही थी, रिमझिम बरसात हुआ करती थी। लेकिन आज भी बारिश होती है, लेकिन देखने में ये आता है कि बारिश होती है, इधर मतलब मूसलाधार बारिश होती है, 1-2 घंटे में बारिश होती है, वो बारिश होकर चली जाती है। दूसरा फ़र्क ये देखते हैं कि पहले जो है गर्मियों का एक सीज़न आता था, एक तवील सीज़न गुज़रता था, सर्दियों का एक मौसम आता था, बरसात का एक मौसम आता था। लेकिन आज ये हाल है कि हमें कुछ फ़र्क ही नज़र नहीं आता कि कब बारिश का मौसम आ रहा है और कब गर्मियों का और कब सर्दियों का। तो ये सब देखते हुए ज़हन में बहुत सारी बातें, फिर पेपर में भी आए दिन मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत, साइंसी उन्वानात और माहौलियात जो जैसे जो मज़ामीन है निसाब में शामिल किए, उसके अंदर में इसके ऊपर में बहस। तो मुझे थोड़ा-सा इस तरफ सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर ये सब की वजह क्या हो सकती है? तो ये सब सोचते हुए मतलब ये ज़हन में बात आई कि इसके बारे में मतलब जो मुख्तलिफ़ मौज़ू है, उसके ऊपर क्यों ना अपन मतलब लिखने का काम किया जाए और मुख्तलिफ़ मालूमात इकट्ठी की जाए अपने अतराफ़ के माहौल से या दुनिया में जो तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही है, उस सबको ज़ेर नज़र रखकर क्यों ना इसके ऊपर में कलम उठाई जाए। तो यहाँ से मुझे उस पर लिखने की तहरीक मिली। जी सर। अभी एक रोज़ चंद दिन पहले की बात है, मैं अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर पीछे बैठकर जा रहा था। तो मैंने कहा कि यार ये बारिश तो मतलब सितंबर ख़त्म हो रहा है, मगर ये बारिश का सिलसिला जो है वो पता नहीं कब तक चलेगा। तो मैं तो बचपन से देख रहा हूँ कि एक कुछ मखसूस महीनों में बारिश होती है, कुछ मखसूस महीनों में जो है वो सर्दी आती है, कुछ मखसूस महीनों में गर्मी आती है। लेकिन अभी ऐसे हालात हो गए हैं कि कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी जो है वो गर्मी तो मुसलसल हर महीने हम देखते आ रहे हैं। तो मैंने जब उसको कहा तो उसने कहा कि अरे ये क्या बात कर रहा है, बोले रहमत है, बरसने दे। तो मैं दिल में सोचा कि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है और हम अगर इसको रहमत समझेंगे तो फिर तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे खरे बर्रे सगीर ही नहीं, बाकी बर्रे आज़मों के भी जो मौसम है वो बदल रहे हैं। अमेरिका जैसे ममालिक, कनाडा जैसे ममालिक में इस दफ़े बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी पड़ी, वो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। ऐसी जगह जहाँ बर्फ़ नहीं गिरती थी वहाँ बर्फ़ गिर रही है, ऐसी जगह जहाँ बरसात नहीं होती थी वहाँ बरसात हो रही है। तो बहरहाल ये बड़ा ही मतलब नाजुक मौका है, इसे हम सबको मिल बैठकर जो है सोचने समझने की ज़रूरत है। तो मैं नसीम सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारी इस किताब से जो है वो फिर कुछ बातें और करेंगे, लेकिन इस किताब से जो है वो कुछ हमें कोई एक मज़मून जो है पढ़कर सुनाए। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद अजमल साहब जो है हमारे बड़े भाई, वो इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं। उसी तरीके से हमारे साथ मोहम्मद आमिर आफाक साहब भी जुड़ गए हैं और आमिर आफाक साहब ने जो है वो अपना तासुर पेश किया है कि किताब और साहिब किताब के बेहतरीन और जामे तारुफ के लिए डॉक्टर नुसरत मीनू साहिबा को दिल्ली मुबारकबाद। तो डॉक्टर नुसरत मीनू साहिबा को मुबारकबाद पेश की है आमिर आफाक साहब ने। उसी तरीके से परवेज़ अहमद याकूबी साहब जो है वो भी हमारे इस टेलीकास्ट को इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं। नसीम सर को दिल्ली मुबारकबाद, डॉक्टर नुसरत मीनू का भी तबसरा जामे है, दिल्ली मुबारकबाद। उसी तरीके से हमारे साथ परवेज़ अनीस साहब भी जो है वो जुड़े हुए हैं किताब आलमी हरारत के लिए। नसीम सईद सर को पुरखुलूस मुबारकबाद। तो ये तमाम तासुरात जो है वो कमेंट के ज़रिए जो है यहाँ पर
ہمارے ساتھیوں نے پیش کیا ہے. اور بھی اگر کوئی ہمارا ساتھی اگر نسیم سعید سر سے سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ سوال بھی کر سکتا ہے اسی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے. تو میں نسیم سعید سر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کوئی ایک اس میں سے پسندیدہ مضمون جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو جو ہے پڑھ کر سنائیں. نسیم سعید سر. جیسا کہ ریحان صاحب نے ابھی کہا کہ اپنی کتاب عالمی حرارت اور موجودہ آب و ہوا میں سے کوئی ایک سبق جو ہے اس کا یہاں پر سنائیں. تو میرے ذہن میں یہاں پر جو ہے مختلف مضامین جو ہے یہاں پر 17 مضامین ہے ٹوٹل. اس میں سے ایک مضمون یہ آتا ہے عالمی حرارت برائے عالمی بیداری برائے عالمی حرارت. عنوان پھر سے ایک بار سن لیجیے، عالمی بیداری برائے عالمی حرارت. غالباً یہ مضمون ایسا ہے کہ جو اس پوری کتاب کا مجھے مطلب خلاصہ نظر آتا ہے. جو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں وہ سب کچھ اس کتاب میں اس سبق کے اندر میں آ جانا چاہیے. تو سبق کا عنوان ہے عالمی بیداری برائے عالمی حرارت. تاریخ عالم کا بغور مطالعہ کریں تو انسان اپنے وجود سے ہی جنگ و جدل، انتشار اور اندرونی و بیرونی خلفشار کا شکار رہا ہے. پس منظر کی وجوہات میں اس کی اپنی ذاتی مفاد پرستی، مادہ پرستی، توہم پرستی، فرقہ پرستی اور قوم پرستی کا جذبہ غالب رہا ہے. وہ سدا ہی غلبیت اور مغلوبیت کی زد میں رہا ہے. اضطرابی کیفیت، بے چینی، بے راہربی، دہشت، ڈر اور وحشت اسے روز اول سے ہی اپنے شیطانی وسوسے کے دائرے میں قید کر کے رکھتی رہی ہے. ان سب کے باوجود تب بھی انسانوں میں انسانیت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی ہے. ایک دوسرے کے جذبات کا احترام اس کی فطرت میں شامل رہا ہے. باہمی امداد و تعاون اور چین و امن کی فراوانی عالم انسانیت میں باقی رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ قتل و غارت گری، فتنہ و فساد اور مذہب و ملت کے تنازع کے باوجود امن و امان، چین و سکون، امن و اطمینان کی بنسی ہر صورت میں بجتی رہی ہے. اور عالم انسانیت آج سے قبل کبھی بھی مکمل تباہی کے دہانے پر نہیں پہنچی ہے، کیونکہ اب تک ذات انسانی اور عالمی برادری نے کبھی بھی فطرت کے تقاضوں کو یوں نظر انداز نہیں کیا ہے. اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے اور بیجا مداخلت کرنے کی حماقت کبھی نہیں کی ہے. طغیانی، مد و جزری سمندری طوفان، زلزلے، قحط، سیلاب، آتش زنی، وبائی امراض، بصورت بیماری، فاقہ وغیرہ نہ جانے کتنے اقسام کی قدرتی آفات کا انسانوں نے سامنا کیا، مگر تب بھی عالم انسانی میں انسانی ہمدردی کے سارے تقاضے بصورت انسانیت ان میں باقی رہے. مگر جیسے جیسے انسانوں کی ترقی اپنے معراج پر پہنچی، ٹیکنالوجی اور سائنسی علوم پر دسترس کی بدولت وہ ستاروں اور سیاروں پر اپنی کمندیں ڈالنے لگا، زیر زمین اور زیر سمندر خزانوں پر قابض ہو کر اپنے سکون کی راہیں تلاش کرنے لگا، دولت و اقتدار کے نشے میں شرابور ہو کر خود غرضی اور مفاد پرستی کو ہوا دینے لگا، فطرت کے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے لگا اور اس کے معاملات میں مداخلت کر کے انسانیت کے تقاضوں کو للکارنے لگا، تو وہ بذات خود اپنی حکمت عملی سے مصلحت خداوندی کے برخلاف انسانیت کو نیست و نابود کر کے اسے تباہی کے دہانے پر کھڑا کرنے کا سارا راستہ خود ہی تلاش کر لیا. آج انسانوں کی جماعت انسانیت کے بول بالے کے لیے ترس رہی ہے. اسے اپنے آپ سے کھونے اور گم ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا ہے. خود کے وجود کو خطرے میں دیکھ کر اسے اب اپنے اندر کی انسانیت کی بقا کی یاد آ رہی ہے. ہونا بھی یہی چاہیے. اگر انسانوں کے اندر کا حیوان اپنی درندگی پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا تو پھر اس کی بقا بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے انسانوں کو
اپنے نام و نشان باقی رکھنے کے لیے ازطرف رب کائنات خلیفہ ارض کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنے اندر کی انسانیت کو طاغوت کے فتنہ و فساد سے بچانا ہوگا اور قدرت کے بنائے ہوئے قانون میں مداخلت نہ کرتے ہوئے اس پر سختی سے عمل پیرا ہونا ہوگا۔ آج انسانیت کرۂ ارض پر عالمی حرارت کے اثرات سے خود کو تڑپتا اور سسکتا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ دنیا کی کچھ درندنما انسانوں کی فضائی طاقتوں نے عالمی امن و امان کو خود کی زر پرستی اور ہوس پرستی کے زیر سایہ خطرے میں ڈال دیا ہے، مگر عقل و دانش سے بہرہور یہ طبقہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ اس کے زیر سایہ ساری عالمی برادری کے ہمراہ وہ خود بھی اپنے مستقبل کو تباہ و بربادی کے زیر سایہ کھڑا کر دیا ہے۔ آج دنیا کی تمام طاقتیں عالمی حرارت کے فروغ پاتے اثرات و خطرات سے ضرور بضرور آگاہ ہیں، اسی کے زیر اثر تباہی کی نشاندہی بھی کرتی ہیں، مگر ان سب کے باوجود بنظریہ دشمنی یا ہوس پرستی اور دوسروں پر غلبے کے ماتحت خود کو اندھا تصور نہ کرتے ہوئے سارے عالم کو ڈر و خوف، دہشت و وحشت کے تباہ کن عالم میں غرق کرنے سے گریز نہیں کر رہا ہے۔ تعجب ہے کم عقل کے ان انسانوں کے منصوبوں پر جس پر عمل پیرا ہو کر وہ خود کی کشتی کو طوفانوں کی اٹھتی موجوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف خود ہی کے ذریعے تشکیل شدہ قوانین اور وہ اصول اور ضوابط پر عمل کرنے کی تلقین دوسروں کو کرتی ہیں۔ زہریلی گیسوں خصوصاً کاربن ڈائی آکسائیڈ کے بے جا اخراج کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کارخانوں و صنعتوں پر بنائے گئے خود کے قوانین پر دوسروں کو عمل میں لانے کی نصیحت کر کے اپنے ہی بنائے گئے ضابطوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ جنگلات کا صفایا کر کے خود کی تشنگی کو بجھا کر دوسروں کی تشنگی میں اضافہ کر کے خوش بھی ہوتے ہیں۔ جوہری ری ایکٹر اور نیوکلیائی بموں و انشقاق کو ایجاد کر کے عالم انسانی کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے اور ماحولیاتی سائنس کے صاف ستھرے وجود کو پراگندہ کر کے اسے تماشائے عالم انسانیت بنا دیا ہے۔ زیر زمین معدنیات کا بے دریغ استعمال کر کے نقصانات کا خمیازہ دوسروں پر تھوپتے ہیں، مگر ظلم ستم کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ ظلم استبداد اور ظلم جبر کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانا بھی آج عالم انسانیت کا قتل کرنے اور اس کا گلا گھونٹنے دبانے کے مترادف ہے۔ انسانوں میں اب بھی انسانیت باقی ہے۔ گونگے انسانوں کے منہ میں بھی ایک عدد زبان بولنے کی استعداد رکھتی ہے، بشرطے کہ اسے بولنے کے لیے مجبور و بے بس کر دیا جائے۔ اذیت کی انتہا ہونے پر یہ زبان بولنے لگتی ہے اور دلوں کی دھڑکنوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ صبر و برداشت کی حدیں جب پار ہو جائیں تو انقلاب آتا ہے، لوگ خود بخود احتجاجوں کا راستہ اختیار کرنے لگتے ہیں، انسانیت خود بخود بیدار ہو کر اپنے آپ پر فخر محسوس کرنے لگتی ہے، دلوں سے دلوں کی راہیں خود بخود ہموار ہو جاتی ہیں، عالم انسانیت مذہب و ملت کی پرواہ کیے بغیر فطرت کے تقاضوں پر خود بخود عمل پیرا ہونے کے لیے اقدامات اٹھانے لگتی ہے۔ آج یہی وقت انسانی برادری پر آن پڑا ہے۔ عالمی حرارت کے زیر اثر آب و ہوا میں تغیرات کے خلاف عالمی عوامی احتجاج نے آج لوگوں کو سوچنے اور اپنے خیالات و عملیات پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ بڑے بڑے ملکوں کے عظیم رہنماؤں کے ذریعے زمین کے بڑھتے درجہ حرارت کے تدارک کے سلسلے میں ناکام ہونے کے سبب آج عالمی برادری کا غم و غصہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی برداشت کی حدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا ایک عملی نظارہ 20 سپتمبر 2019 بروز جمعہ کو گلوبل کلائمیٹ اسٹرائک کی صورت میں دیکھنے کو ملا۔ دنیا کے ہر خطے سے تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ طالب علموں اور نوجوانوں نے اپنے مستقبل کی بقا و تحفظ کے لیے عالمی حرارت کے اثرات و خطرات پر مشتمل احتجاجی تختیاں، پرچم
علم اور اشتہارات لے کر قومی شاہراہوں پر اتر پڑے۔ دراصل طالب علموں کی جماعت عالمی برادری کے رہنماؤں اور اس کے رہبروں سے آب و ہوا میں دن بدن ہوتی تبدیلیوں کو فوراً روکنے کی صدا بلند کر رہی تھی۔ دنیا بھر میں اس سے متعلق اس روز 4836 بڑے جلسے عام منعقد ہوئے۔ امریکہ کے نیو یارک سے لے کر آسٹریلیا کے میلبرن تک، جاپان کے ٹوکیو سے لے کر ہمارے ملک ہندوستان کی راجدھانی نئی دہلی تک اس روز اسکولی بچوں نے اپنی اپنی جماعتوں کو نظر انداز کر کے گلوبل کلائمیٹ اسٹرائک میں شامل ہو کر اپنی فرض شناسی اور ماحولیات سے متعلق بیداری کا عملی ثبوت پیش کیا۔ صرف نیو یارک میں ہی 11 لاکھ بچوں نے اپنی جماعتوں کو یک طرفہ نظر انداز کر کے قومی احتجاج میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ فیس بک، امیزان، گوگل، مائیکروسافٹ، ٹویٹر وغیرہ کمپنیوں کے ملازمین و عہدیداران بھی بچوں کی حمایت اور ان کے تعاون میں بطور احتجاج سڑکوں پر اتر پڑے۔ انہوں نے آلودگی سے متعلق ہمارے بے ساختہ غلط اقدامات کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مرکزی نقل و حمل کی آلودگی سے قرب و جوار میں بسنے والے انسانوں کی آباد برادری متاثر ہوتی ہے، تو کسی نے ہریالی اور سبززار کے ختم ہونے کے اندیشے پر اپنا اظہار خیال کیا۔ عالمی برادری کی کچھ مخصوص طاقتیں جو اقتدار پر حاوی ہیں اور ان کی مفاد پرستی کے حامی مطلق العنان خود ساختہ قوانین پر اظہار نارضامندی کر کے عالمی برادری نے انسانیت نواز صفات کی پرزور حمایت کا اعتراف کیا ہے۔ یہی نہیں، اس موقع پر تحریری اعتراضات کر کے، دعوے اور وثوق سے بیان بازی کر کے کھلے دل سے فطرت نوازی کا ثبوت دیا ہے۔ طاغوتی اور فسطائی طاقتوں کی پرزور مخالفت کر کے ان کے خود ساختہ قوانین پر عمل پیرا ہونے سے عذرداری کا اعتراف کیا ہے۔ کیا یہ اقدامات ہمارے عنقریب مستقبل میں کسی بڑی تبدیلی کی طرف غمازی نہیں کرتے؟ آج یہ اسکولی بچے اپنی جماعتوں سے باہر نکلیں تو کل عالمی برادری فطرت کے خلاف بنائے ہوئے قوانین اور اس میں بیجا مداخلت کے خلاف یقیناً اس سے بڑی تعداد میں احتجاجی شمولیت کا مظاہرہ کریں گی، جہاں لوگوں کا جنب غفیر مجمع اور ہجوم بطور خاموش احتجاج پرامن اور قدرت پر منحصر ماحول کی طرفداری کا مطالبہ کرے گا۔ آسٹریلیا میں اس سلسلے میں 3 لاکھ چھوٹے بڑے پرامن احتجاجی مظاہرے ہوئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ آسٹریلیا جیسے خوشحال ملک کی تاریخ میں عالمی حرارت میں اضافے اور آب و ہوا میں ہونے والی تبدیلی کے خلاف آج تک کا یہ سب سے بڑا احتجاج تھا۔ اس احتجاج کے پہلے جلسہ عام کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ سب سے بڑا احتجاجی پرامن جلسہ میلبرن میں ہوا۔ اس موقع پر ملازمین و افسران نے بھی اپنے آپ کو دفتروں سے باہر رکھا۔ برطانیہ میں لاکھوں طالب علموں کے علاوہ حکومتی و غیر حکومتی ملازمین و افسران اعلیٰ نے بھی خود کو اس آندولن میں شریک کیا۔ زمین کی حفاظت کرنے والوں کی اپیل میں یورپ نے بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا۔ اس خطے کی 40 ملکوں میں موسمی تبدیلیوں پر بے شمار ہڑتالیں منعقد ہوئیں۔ فرانس، جرمنی، اٹلی، سویڈن وغیرہ ممالک میں یہ احتجاج اپنے عروج پر رہا۔ پیرس اور برلن ان احتجاجی جلسوں کے اہم مراکز رہے۔ ان شہروں میں مظاہر گاروں نے پلاسٹک کی رسیوں سے سب سے بڑے پل کی آمد و رفت کو روک کر ذرائع نقل و حمل کے حوالے سے پیغام دینے کی کامیاب کوشش کی۔ تحریک بیداری ماحولیات کی خاص بات یہ رہی کہ اس مہم میں صنف نازک نے عملی اقدامات اٹھا کر عالمی بیداری کی تحریک میں شعبہ نسواں کی شرکت و اہمیت کا بھی بھرپور اظہار کیا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی راجدھانی دہلی میں گرین پیس کی قیادت میں بڑی تعداد میں طلبہ و طالبات نے اس ہڑتال و احتجاج میں شرکت کر کے عالمی حرارت و موسمی تغیرات پر اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ گرین پیس یہ غیر حکومتی ماحولیاتی تنظیم ہے جو کہ عالمی سطح پر اپنا منفرد مقام رکھتی ہے۔ لوگوں کے دلی جذبات اور بیداری کا یہ عالم تھا کہ تجارتی راجدھانی ممبئی میں بارش کا قہر ہونے کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں طالب علموں کی ایک بڑی جماعت نے سڑکوں پر اتر کر احتجاجی جلسوں میں شمولیت اختیار کی۔
انہوں نے صاف ہوا میں سانس لینے کی پرزور حمایت کی اور اس کی تائید میں نعرے بھی لگائے، نیز بہتر اور قدرتی ماحول، دشمن عناصر پر پابندی عائد کرنے کی پرزور اپیل کی۔ جنوبی بحر الکاہل اور قریبی سمندروں کے سینکڑوں جزیروں پر مشتمل ایشینیا میں بسے سولومن نامی ملک میں طالب علموں نے اپنے روایتی لباس زیب تن کر کے سمندر کے کنارے احتجاجی جلسے و مظاہرے کیے۔ اوشینیا سمندر کی سطح آب میں تیزی سے اضافے کے سبب غرق ہونے والا شاید دنیا میں پہلا ملک ہو سکتا ہے جو کہ عالمی حرارت کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ اس لیے یہاں کے طالب علموں نے بھرپور طاقت سے زمین کے تحفظ اور موسمی تبدیلیوں کے خطرات کے اثرات سے خود کو بچانے کی پرزور وکالت کی۔ گرد و پیش کے ماحول کی تحفظ و بقا کے لیے عالمی اثرات کو مد نظر تبدیلیوں کو سمجھنے اور اس کے مضر پہلوؤں کو درکنار کرنے کے لیے اسکولی بچوں کی احتجاجی تحریک گلوبل کلائمیٹ اسٹرائک کے ماتحت فرائیڈے فار فیوچر یعنی 3PF تحریک بیداری کے زیر اثر بنیادی اراکین تحریک میں گریٹا تھنبرگ کا نام سر فہرست ہے۔ سویڈن کی رہنے والی وہ ایک 15 سالہ لڑکی ہے جو سویڈن کی پارلیمنٹ کے سامنے ہر جمعہ کو اپنے دست مبارک میں قدرتی ماحول کی بقا و تحفظ اور اس مسئلے سے متعلق نصیحت آمیز ہدایتوں اور نعروں سے عوامی اور حکومتی نمائندوں کے روبرو پرامن احتجاجی طریقے سے دنیا کی تباہی کی طرف مسلسل اشارہ کرتی رہی ہے۔ وہ تختیوں پر تحریروں کے ذریعے آلودگی کے برے نتائج کے اثرات سے بچنے کی سرکار سے بار بار اپیل کرتی رہی ہے۔ کئی برسوں سے اس کی اس مسلسل کوشش اور جدوجہد سے ساری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ عالمی حرارت مسئلہ تغیرات موسم کے ذریعے اپنی سرسبز و شاداب زمین کو تباہ کیے جانے کا اس میں ایک فطری احساس تھا۔ اس لڑکی کی اس فکر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ تحریک بین الاقوامی احتجاج کی صورت اختیار کر گئی جو کہ 20 ستمبر سے 27 ستمبر تک ساری دنیا میں یہ احتجاج کی تحریک جاری رہی۔ سال 2019 میں نوجوانوں نے دنیا بھر میں فرائیڈیز فار فیوچر تحریک کے تحت یہ عہد کر لیا کہ ماحولیات کی تباہی کے سنگین مسائل کے احساس سے لوگوں کو بارآور کراتے رہیں گے، عالمی برادری کو وقت با وقت بیدار کرتے رہیں گے، زمین کی بقا کے لیے کچھ کرنے کے حوصلے کے ساتھ حکومت اور اس کے محکموں کو علاج و احتیاط کے طریقوں پر سوچنے کے لیے مجبور کرتے رہیں گے۔ مادی ترقی کے نام پر قدرت کے خاتمے کی سازش پر فوراً روک لگانے کے لیے ہم اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں گے۔ گویا گریٹا تھنبرگ کی کوششوں کے سراہتے ہوئے کلائمیٹ اسٹرائک کرتے ہوئے نوجوانوں اور طالب علموں نے باشندگان عالم کو بیدار کرنے کی تحریک کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ اب گرد و نواح کے ماحول کے تحفظ و بقا کے لیے بیداری کی تحریک بطور ضمانت ہمارے سامنے موجود ہے۔ آؤ ہم سب مل کر عہد کریں کہ بہتر ماحول اور خوشگوار زندگی کے لیے ہم قدرت کے نظام میں ہرگز مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ اظہار بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ جب انسان خود پر بیتے حالات یا گزرتی مشکلوں کا سامنا کر کے اس کے خمیازے سے دوچار ہوتا ہے تو اس کی عقل راہ راست پر آ جاتی ہے۔ تب وہ خلاف فطرت نہ جا کر ان خدشات کا تدارک کر کے عین تقاضۂ فطرت پر عمل کر کے اپنی انسانیت نوازی کی زندہ و جاوید مثالیں پیش کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ تقاضۂ وقت ہے کہ اشتعال انگیزی اور شر انگیزی سے کام نہ لے کر مصلحت وقت پر توجہ مرکوز کر کے خود کی ماحولیاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے عملی اقدامات کو فروغ دیں۔ فطرت انسانی کے عین مطابق دلوں کو دلوں سے چاہ اور راہ ہوتی ہے۔ چاہت اور راحت کے یہی پیمانے جب انسانی جذبات سے لبریز ہو جاتے ہیں تو شاہراہیں خود بخود پر ہو جاتی ہیں اور احتجاج پرتشدد نہ ہو کر پرامن طریقے سے مسئلے کے حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج عالم انسانیت پر یہ وقت آن پڑا ہے، لہٰذا ماحولیات کے تحفظ کے لیے ایسا ہونا لازمی ہے
ایسے مستند نظریے کی طرفداری ہر ایک انسان پر واجب بھی ہے، یہی مصلحت خداوندی بھی ہے۔ ہمارے ٹھیک ہے سر۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بہت ہی میرے خیال سے کتاب کا بہت ہی اہم جو ہے چیپٹر جو ہے وہ آپ نے پڑھا، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جو ہے کافی احباب جو ہے جڑ چکے ہیں۔ وسیم اختر سعید جو ہے انہوں نے مبارکباد پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے محمد عامر آفاق صاحب نے لکھا ہے نسیم سعید سر کی تحریر کردہ یہ کتاب ماحولیات کے سلگتے ہوئے موضوع کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس کے لیے انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ رفیہ شہناز باجی جو ہے وہ بھی جو ہے ہماری یہ لائیو براڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے گلوبل وارمنگ پر بہترین کتاب دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ بر صغیر کے مایہ ناز افسانہ نگار، افسانچہ نگار اور چھتیس گڑھ اردو اکیڈمی کے رکن جناب رونق جمال صاحب جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ لائیو وہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی بہت خوب نسیم سعید صاحب، ریحان بھائی، نصرت صاحبہ، شاندار پیشکش، مبارکباد۔ تو رونق جمال صاحب نے چھتیس گڑھ سے مبارکباد پیش کی ہے۔ اسی طریقے سے بر صغیر کے ایک اور جیسا کہ نصرت مینو صاحبہ نے بتایا کہ آپ بہت اچھے خطاط بھی ہیں، بہت اچھے خوش نویس بھی ہے نسیم سعید صاحب۔ تو میں بتا دوں کہ ہمارے ساتھ بر صغیر کے بہت ہی بہترین مطلب خطاطوں میں سے جو ہے امتیاز انصاری صاحب دھلیا سے جو ہے وہ بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے مبارکباد پیش کی ہے۔ اسی طریقے سے سید محسن منتظم جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ نیک خواہشات اور مبارکباد پیش کیا ہے۔ اس طریقے سے ہندوستان سے اور بیرون ملک سے کافی لوگ جو ہے یہ نشریات جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پرویز احمد یعقوبی صاحب کا ایک سوال ہے، لیکن وہ سوال لینے سے پہلے میں رک کرتا ہوں۔ یہ نسیم سعید صاحب نے انتصاب کے صفحے پر جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنی کتاب بعنوان عالمی حرارت اور آب و ہوا میں تبدیلی اپنے فرزند زید سعید کے نام منسوب کرتا ہوں، جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بیداری کا پیغام ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے نسیم سعید صاحب نے جو ہے اپنے فرزند زید سعید صاحب سے منسوب کیا ہے۔ اور جیسا کہ ایک چیپٹر آپ نے پڑھا، میں نصرت مینو صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس میں اور کون کون سے مضامین ہیں، تو اس پر جو ہے وہ اس کی مشمولات پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے نصرت مینو صاحبہ۔ مشمولات میں جیسا کہ جو بھی مصنف ہوتا ہے وہ پہلے اس کتاب کے تعلق سے اپنے خیال پیش کرتا ہے، تو پہلا جو ہے نسیم سعید صاحب جیسا کہ ریحان کوثر صاحب نے بتایا کہ عالمی حرارت اور ماحولیات میں تبدیلی کے لیے ہر فرد ذمہ دار ہے، تو وہی خیال جو ہے نسیم سعید صاحب نے اس کتاب میں پیش کیا ہے۔ تباہی اس کے دروازے منہ کھولے کھڑی ہے اور چند لمحات میں ہی اپنا شکار بنانے کی منتظر ہے۔ اندھا دھند معاشی ترقی، جائز و ناجائز خواہشات کی تکمیل میں اور ہرس و طمع کے علاوہ اپنی انا، ضد، نفسانی چاہت، عیش و عشرت اور دوسروں کو کمتر و حقیر ثابت کرنے کی گردش میں فطرت اور قدرت کے وسائل و ذخائر کا غلط اور بے تحاشا استعمال کرنے سے گریز نہیں کر رہا ہے، جس کا نتیجہ عالمی برادری کے سامنے موجود ہے۔ ماحولیات بنام عالمی حرارت اور آب و ہوا میں تبدیلی بذریعہ انسانی سرگرمیاں اور اس کے نتائج آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس کے بعد 13 ابواب شامل ہیں اس کتاب میں، جس کا پہلا باب ہے
گلیشیئر کے پگھلنے اور آلودگی کے اثرات عالمی آبادی پر۔ دوسرا ہے قدرتی آفات اور فضائی آلودگی میں باہمی تعلق۔ تیسرا عالمی بیداری برائے عالمی حرارت۔ چوتھا ہے گلیشیئر کے پگھلنے کا جوہری دھماکوں سے تعلق۔ پانچواں ہوائی آلودگی اور ہمارے شہر۔ چھٹا ہے عالمی حرارت کے اثرات اور مستقبل کا کاشتکار۔ ساتواں عالمی حرارت اور شجرکاری۔ نمبر 8 ہے موسم سرما اور انسانی صحت کا راز۔ نمبر 9 ہے عالمی حرارت، النینو اور انسانی سرگرمیاں۔ نمبر 11 ہے زلزلے۔ نمبر 10 ہے زلزلے۔ 11 ہے معدوم ہوتے جاندار۔ 12واں ہے آب و ہوا میں تبدیلی اور سیلاب کے اثرات۔ 13واں ہے نشان تحفظ ارض گریٹا تھنبرگ۔ یہ مشمولات شامل ہیں کتاب میں نسیم سعید صاحب کی، اور میں مبارک کرتی ہوں نسیم سعید صاحب کو اس کتاب کی اشاعت کے لیے، اور ریحان کوثر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام انہوں نے شروعات جو کی ہے انہوں نے، یہ ایک کامٹھی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک تاریخ ہے، اور شاید پہلی بار ایسا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ میں بھی اپنی کتاب کو اس پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گی۔ بہت جی، بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر نصرت مینو صاحبہ، آپ کی کتاب نقد و نظر کے لیے انشاءاللہ ڈاکٹر ارشد جمال سر، آپ اور کسی ایک مہمان کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ ہم کریں گے وہ پروگرام۔ تو ابھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ احمد ارباز صاحب بھی جو ہے وہ جڑ گئے ہیں، انہوں نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، مبارکباد پیش کی ہے۔ اور اب ہمارے پرویز یعقوبی صاحب، انہوں نے بھی عالمی حرارت اور آب و ہوا میں تبدیلی پر جو انہوں نے تبصرہ پیش کیا تھا، اور ماشاءاللہ وہ تبصرہ جو ہے اردو دنیا میں پرویز یعقوبی صاحب کا وہ مضمون، وہ تبصرہ شائع ہوا تھا اردو دنیا میں، اسی کتاب پر انہوں نے تبصرہ پیش کیا تھا۔ تو پرویز صاحب کا ایک سوال ہے کہ گلوبل وارمنگ سے کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے، اوزون لیئر کے بارے میں کچھ بتائیے، اس کا کیا رول ہے ہمارے ماحول میں۔ تو مطلب ہم جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے وہ سبھی طرح کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک عام جو ماحولیات سے زیادہ اس کو ماحولیات کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے، یا سائنس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے، تو ان کو آسانی سے یہ کیسے بتایا جائے گا کہ گلوبل وارمنگ کیا ہے اور اوزون لیئر کیا ہے، اور اس کا کیا رول ہے، ہمارا ماحول میں کس طریقے سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ تو نسیم سعید سر سے درخواست ہے کہ اس پر عام فہم طریقے سے جو ہے وہ روشنی ڈالیں۔ پرویز احمد یعقوبی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اوزون لیئر کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ اوزون غلاف جو ہے دراصل ہمارے کچھ کلومیٹر کے اوپر میں ہماری سطح زمین سے تقریباً 15 سے 55 کلومیٹر کے اوپر تک ایک فضائی غلاف ہے، ہوا کا غلاف ہے۔ وہ ہوا کا غلاف بولے تو جس کے اندر میں ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن اور دیگر جو رئیس گیسیں ہوتی ہیں، عامل گیسیں ہوتی ہیں، وہ سب کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے اندر میں نائٹروجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے، 78% ہوتا ہے، آکسیجن کچھ پرسنٹ ہوتی ہے، اس میں 16%، 17%، ٹھیک ہے۔ تو فضائی کرے کے اوپر تک جو اس کے اوپر میں خلا ہے، ٹھیک ہے۔ جب سورج کی کرنیں اس خلا کے اوپر میں خلا سے ہوتی ہوئی جب غلاف کے اوپر میں پڑتی ہے، تو غلاف جو بنا ہے وہ وہاں پر اوزون گیس موجود ہے۔ اور اوزون کے بارے میں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آکسیجن کا سالمی ضابطہ O2 ہے، O2، ٹھیک ہے، اور اوزون کا سالمی ضابطہ ہے O3، یعنی اوزون ایک سالماتی گیس ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ، اور یہ پھر دوسرے الفاظ میں ایسے ہی بول سکتے کہ 3 آکسیجن کے جوہروں سے مل کر اوزون گیس بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو غلاف جو ہے یہ سطح زمین سے 15 سے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو جب یہ سورج کی روشنی، جس کو ہم بولتے ہیں بالائے بنفشی سوائیں، الٹرا وائلیٹ ریز، جب یہ اس غلاف کے اوپر میں پڑتی ہے تو وہاں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب نیچے سے کیا ہوتا ہے
नीचे से हम जो क्लोरीन गैस वगैरह जो फ्रीज़र वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफ्लोरो गैस है, कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस जिसको बोलते हैं अपन, ये सब गैस में क्लोरीन मौजूद है। तो उसकी जो सालमात है, ये जब ऊपर जाते हैं तो उस गैस से टकराते हैं और उस फिज़ा को, उस लेयर को उसके अंदर में, यानी ये बताते हैं कि क्लोरीन का एक जौहर अगर से उससे टकराता है तो ओजोन के 1,00,000 सालमात तबाह होते हैं। 1,00,000 सालमात, और एक सालमा बना है 3 ऑक्सीजन के जौहर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो टूटने का अमल है वो बहुत तेज़ रफ्तारी से होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर में बड़े बड़े सुराख बनने शुरू हो गए हैं। सितंबर 2016 की एक रिपोर्ट थी कि ओजोन की लेयर में इतना बड़ा सुराख हो गया है कि वो एक इंडिया कितना बड़ा है उसका अहाता, उसका जो रकबा है उसके बराबर। तो इससे बचने का तरीका भी उन्होंने पूछा। तो सबसे अहम बात जो है कि जो हम जंगलात की कटाई करते हैं उसको हम ख़त्म कर दें। जो धुएँ के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के गैसें निकलती हैं, जैसे अपनी आमद-ओ-रफ़्त में ये कारें, बसें, ये सब जो है, इन सब को बंद कर दें, या फिर इसका कोई दूसरा मुतबादिल निकालें। जैसे अभी बर्क़ी कारें आ रही हैं, ये उसका इलाज हो सकता है। कूड़ा करकट की जो ढेर लगता है, जो गंदगी है, इसका बंदोबस्त सही तरीके से करें। जो बड़े-बड़े एसी प्लांट बना रहे हैं और जो घरों में फ्रीज़र है जिसके अंदर में क्लोरोफ्लोरो गैस है, ये सब का बेतहाशा अगर से इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी जाए या मतलब उसको कम कर दिया जाए तो उस ओज़ोन की लेयर को हम बचा सकते हैं। दरअसल होता क्या है, ओज़ोन गिलाफ जो है वो सूरज की जो बालाए बनफशी शुआएँ हैं, अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ है, उसको हमारे पास जो है वो छान कर बेचती है, मतलब यानी कशिश करके बेचती है, मक्तर करके बेचती है। यानी ये वो एक तरीके से ओज़ोन लेयर मक्तर का काम करती है। अगर से ये गैस बराह रास्त उन सुराखों के ज़रिए, यानी अल्ट्रा वायलेट शुआएँ हैं सूरज की, वो बराह रास्त अगर से हमारे पास पहुँचना शुरू हो जाएँ तो उसके बहुत संगीन ख़तरात इंसानी ज़िंदगी को भुगतने पड़ सकते हैं। जल्दी जो स्किन कैंसर होता है वो उसकी वजह से होता है, मोतियाबिंद, अंधापन जिसको, वो भी उसकी वजह से होता है। इंसानी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसमें कमी जो दिन ब दिन आ रही है वो भी उसी की वजह से हो रही है कि डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज़ हमारे तक पहुँच रही है। ठीक है, नबातात व हैवानात, अपन देखते हैं कुछ पौधे बहुत जल्दी लगने से पहले ही मुरझा जाते हैं, मतलब उसकी नशोनुमा सही तरीके पर नहीं हो पाती। ये सब भी जो है उसी का रिज़ल्ट है, नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मेरा ख्याल है कि दरस व तदरीस से जुड़े कामटी से दो दरख्शां सितारे आज इस प्रोग्राम में मौजूद थे। मेरा जहाँ तक ख्याल है, मौजूद थोड़ा खुश्क है लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है, तो जो लोग ये प्रोग्राम नहीं देख पाए तो मेरा उनसे ये दरख्वास्त है कि ये प्रोग्राम को, क्योंकि नुसरत मीनू साहिबा का जो मजमून है वो भी अपने आप में एक बेहतरीन तख्लीकी पारा है। वो मतलब वो नस्र पारा जो है वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था। उसी तरीके से नसीम सईद साहब ने काफ़ी मालूमात जो है फराहम की है, और आप दोनों को जो है बहुत बहुत मुबारक। और ये जो किताब है, ये किताब जो है मैं सभी देखने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने बच्चों को जो है ख़ास तौर से ये बतौर तोहफ़ा पेश करें। और मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही बताया कि किन मुकामात से ये किताब हासिल की जा सकती है। तो नुसरत मीनू साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और उन्होंने बहुत अच्छा मकाला पेश किया, काफ़ी लोगों ने तासुरात भी पेश किया, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े, उन्होंने भी जो है वो पसंदीदी का इजहार किया। उसी तरीके से नसीम सईद साहब को बहुत बहुत मुबारक उनकी किताब के लिए। और जैसे बाकी किताबें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि नसीम सईद साहब की ये किताब भी जो है वो दोनों मतलब तनकीदी लिहाज से भी और आम लोगों में भी जो है ये वो उतनी ही मकबूल होगी, उतनी ही मशहूर होगी। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह जो है हम बहुत जल्द किसी और किताब के साथ जो है हम हाजिर होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
Thank you.